گے اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں میرے فاضل مہمان، دونوں عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب جو ہیں مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب حافظ القرآن بھی ہیں، قاری القرآن بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ محقق بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں۔ اتنی اللہ نے ان کو صفات سے مالا مال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے سر۔ خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر۔ ویسے تو آپ مستقل حصہ ہیں جزاک اللہ۔ اور بار بار آپ کا آنا بھی ہمارے لیے بہت راحت اور تسکین کا باعث ہے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی گفتگو کو جو بڑی مبنی بر تحقیق بھی ہوتی ہے، مدلل بھی ہوتی ہے، بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور اس سے بھی زیادہ عزتیں اور آبروئیں عطا کریں۔ آمین۔ ناظرین کرام میری بائیں ٹھیک ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ایک حوالہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہم نے بے شمار اپنی عنایات کی بارش کی، بے شمار ان کو نشانیاں دکھائیں، حالانکہ ایک نبی کا یہ کہہ دینا قولوا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لو اور زبان سے اس کا اظہار کر دو، نبی کی شان مرتبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیا جائے۔ لیکن ہم نے تاریخ کا جب مطالعہ کیا ہے اور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے بھی حجتیں کی، مذاق اڑایا، اہانت کی، توہین کی، جو ان کے شان رسالت کے بالکل برعکس تھی یہ بات، لیکن اللہ رب العزت نے برداشت کیا، ان کو نشانیاں بھی عطا کی، ان کو نعمتیں بھی عطا کی۔ لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہی اللہ نے حوالہ کیوں بنایا اس بات کا کہ میں نے بنی اسرائیل پر اپنی عنایات کی بارش کی، انہوں نے قدردانی نہیں کی بلکہ اس کو بدل دیا اپنے رویوں میں۔ جی کیا شان نزول ہے اور اس میں کیا صدائے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، اصل میں جو بنی اسرائیل کی جو ناشکری کی بات، جو وجہ ان کے عذابوں کی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ عذابوں کے متعلق کی گئی ہے، وہ بھی اگر اس فیکٹر کو دیکھیں تو ناشکری کی تعریف کیا ہے۔ جی قرآن مجید نے اس کو بڑا واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ ناشکری جو ہے ناقدری سے ہے، اور ناقدری جو ہے وہ جب کوئی شے کی اہمیت انسان اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنی دل اور فہم میں جب وہ اس کو کم کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ناشکری پر آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اہمیت ہے اس نعمت کی جو نعمت ان کو عطا کی گئی۔ ایک تو ان پر کثرت سے انعامات کی بارش کی گئی، اور ان پہ یہ کثرت سے انعامات کی بارش کرنے میں بھی اس کے محرکات تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح کہ ان کے اوپر عذاب بھی ایسے ہی آئے جیسے ان پر انعامات کی بارشیں آئیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ اس قوم میں سب سے جو پہلا جو محرکہ ہے اس ناشکری کا وہ ہٹ درمی ہے، وہ ناقدری ہے۔ جی زد اور ناقدری زد ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ یا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ حالانکہ یہ معنی اللہ کی ذات کی طرف اضافت کرتے ہوئے بالکل غلط ہے کہ ہم شاکر کی تعریف یہ کریں کہ اللہ شکر کرنے والا ہے۔ اللہ کس کا شکر ادا کرنے والا ہے؟ نہیں، عربی کی فصاحت و بلاغت ہے قدردان، اور قدردانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کرتا ہے جس بندے کے دل کے اندر اس نعمت کی احساس اور اہمیت ہو۔ انہوں نے ان نعمتوں کا احساس نہیں کیا کیونکہ ان پر فراوانی تھی انعامات کی، انہوں نے ان نعمتوں کو پھر جھٹلانا شروع کیا، اور پھر ناقدری کی اس قدر یعنی وہ اس سٹیج پہ پہنچے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے عتاب کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات کیے ہیں، ان انعامات کی قدر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء یہ لکھتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قوما دار البوار،
کیا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے مشرکین عرب کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت یعنی آپ کے وجود کا انکار کیا؟ سب سے بڑا انعام انبیاء کرام کی شکل ہے، انبیاء کرام کا وجود ہے. انہوں نے اور انبیاء کرام میں آپ کا وجود تو اس قوم نے بنی اسرائیل، کیونکہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ ہزاروں انبیاء کرام ان کے اندر آئے، ہزاروں ملوک ان کے اندر آئے، ہزاروں بادشاہ ان کے اندر آئے، اور ان کے اوپر جو 3 قسم کی رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں بنی اسرائیل پر، وہ بڑی مخصوص تھیں. ایک تو ان کی حکومت اور اقتدار بہت دیر تک چلا، اور دوسرا ان کے اندر دولت کی فراوانی تھی، اور تیسری ان کے اندر حسن بھی تھا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پھر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. جب تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، ہر درمی کا شکار ہو جاتا ہے. جب ہر درمی اور ضد آتی ہے تو پھر اس نعمت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور نقدری. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل قدر کو لیلۃ القدر عطا کی جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس رات کو بھی قدر کا نام دیا. اس رات کو بھی قدر کو شب قدر عطا کی جاتی ہے، اور اہل قدر کو ہی پتہ ہے کہ محبوب کریم محمد رسول اللہ کی منزلت کیا ہے. جب وہ منزلت کو، اہمیت کو جب اپنے دل میں بٹھائیں گے تو اس احسان کا بدلہ بھی وہ نہیں چکا سکتے جس احسان کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ دیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان کیا، یعنی اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ کبکمیں اور یہ چاند ستارے سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا احسان جتلایا. آج امت بنی اسرائیل کی روش کیا اختیار نہیں کی ہوئی؟ آج اس امت نے صرف نام لے کر کیا قدر کر لی ہے؟ قدر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیں، کثرت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیں، لیکن قدر یہ ہے کہ جو دولت ایمان ہے اور جو دولت اعمال ہے، کیا ہم نے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت عظیمہ کو ہم نے اپنی زندگیوں میں ڈھالا بھی ہے؟ قدر تب ہے جب اس کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈھالیں گے. سبحان اللہ. اس وقت تک قدر کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے، کھانے پینے میں، سیاسی، سماجی، مذہبی، تمدنی، اخلاقی، ازدواجی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی، ہر زندگی کے ہر پہلو میں جب تک ہم اپنے حبیب سید المرسلین کے اس اسوہ کو اپنی زندگی کا اسوہ نہیں بنائیں گے اور موٹو نہیں بنائیں گے اور اس پر نہیں چلیں گے، قدر کرنے والے قدر کرتے رہیں، لیکن قدر کرنے کے لیے شرط ہے صرف زبان نہیں بلکہ اعمال بھی ان کے تابع ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اجازت 212 ہے. ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید صاحب، اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک تو آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا، حوالہ دیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے انعامات کی بارش کی تھی، بے تحاشا نشانیاں ان کے سامنے رکھیں ایمان لانے کے لیے، اور ایمان لا کر ایمان کے فکر کی مضبوطی کے لیے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، نہ شکری کی، تو پھر اللہ نے اس کا بھی اظہار کیا کہ ہم نے ان کو عذابوں سے ہمکنار کیا. دوسری بات آج کے سبق میں یہ ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے دنیا کو ہی رنگین بنا دیتے ہیں، جی، دنیا کو پرکشش بنا دیتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی فخر اور غرور کرے، یہ اس کے لیے نہایت ہی فکر انگیز بات ہے. صحیح. کہ جس کو دنیا اچھی لگنے لگ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آخرت وہ بگڑنے لگی ہے. مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے آپ کہ جو لوگ دنیا میں پیوست ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور دنیا کی دلچسپیوں میں کھو جاتے ہیں، دنیاوی مفادات کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں، پھر آخر کار نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ استاد محترم، اس میں ایک بات بڑی فکر انگیز ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بڑی مشہور و معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اس وقت جو خیر القرون کا زمانہ تھا، صحیح، آپ نے ان سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت جو ہے کثرت کے باوجود ان کی طاقت کھو جائے گی اور کفر ان کے اوپر ایسے لپکے گا
جیسا کہ بھوکے کسی دسترخوان پہ لپکتے ہیں. صحیح. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس وقت یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کثرت سے نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ضرور ہوں گے، مگر ایسے ہوں گے کہ جیسا کہ سمندر کی جھاگ. اور اس کی باقاعدہ دلیل بھی قرآن کی آیات سے موجود ہے کہ ہماری طاقت و قوت جو ہے ایمان کی وجہ سے بڑھتی ہے، اور ایمان جب کمزور ہوتا ہے اعمال کے کم ہونے کی وجہ سے پھر اس کے بعد ہماری طاقت بھی کھو جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میری امت کو ہاؤن لگ جائے گا. ہاؤن کا لفظ دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، ہاؤن لگ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل ہاؤن، ہاؤن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ. حب الدنیا و کراہیت الموت. کہ پھر فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، حب الدنیا رأس کل خطیئت، کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے ہر برائی کی جڑ ہے. اور اب اس برائی کی جو جڑ ہے حب الدنیا، قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا بھی ہے، لیکن اس میں پھر آگے کیا ہے وفی الآخرۃ حسنہ. اب یہاں ایک ہمیں پیرامیٹر دے دیے گئے ہیں کہ آپ دنیا میں ایسے رہیں. اس کی مثال دی گئی جیسا کہ سمندر کے اندر کشتی ہے، جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے وہ چلتی رہے گی، اپنا سفر طے کر لے گی اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گی. اگر وہ کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جائے یا اس کے اندر سوراخ کر دیا جائے تو وہ پانی سے جب بھر جائے گی تو کشتی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی. صحیح. انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اگرچہ دنیاوی لذات شہوات اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے زینت فی الدنیا قرار دیا کہ یہ دنیا کے اندر زینت ہیں، ان کا حصول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے ہے، لیکن ان کو اتنا زیادہ دل کے اندر جان گزی مت کریں کہ جس سے تمہارا دل ڈوب جائے. اللہ. اور اس سے بچنے کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے الفاظ وکراہیت الموت، کہ اگر کوئی شخص موت کو بھول جانا. ہاں اگر کوئی شخص دنیا کی محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں یعنی ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے موت کی فکر کرے اور کثرت سے موت کو یاد رکھے. اور موت کو یاد رکھنا صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ موت کے ان مناظر کو سامنے رکھے، مراقبہ موت کر کے سوئے. ہمارے اکابر علماء کرام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب تم سوتے ہو تو سونے کے وقت تم یہ دعا پڑھ کے سویا کرو بسمک اموت واحیا. کیوں کہا جاتا ہے کہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے جیوں گا. تو اسی طرح پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس سے ایک یعنی کم سے کم زندگی میں دنیا میں اگر ہم صبح کے وقت شام تک اگر ہم اپنے کام کاج میں اپنے مسارب میں رہتے ہیں، اس وقت اگر ہم بھول بھی جاتے ہیں اور موت کا تذکرہ نہیں کر پاتے یا ذہن کے اوپر موت ہمارا سامنے نقشہ نہیں دیتی کہ جس سے ہمارے معاملات کہیں متاثر نہ ہوں، تو کم سے کم ان کو رات کے وقت ضرور موت کا مراقبہ کر کے سونا چاہیے. اور وہ موت کا مراقبہ جب رات کے وقت جو کرے گا تو یقیناً اس کے دل میں صبح سے لے کر شام تک جتنے اعمال ہوں گے وہ اسکرین کی طرح اس کے آگے آنا شروع ہو جائیں گے کہ آج کتنا حلال کھایا، کتنا حرام کمایا، کتنی زیادتی کی، کتنا دل دکھایا، کتنے حقوق میں نے پامال کیے اور کتنے نبی کے حکموں پر زندگی گزاری، کتنی نمازیں قضا کی اور کتنی نمازیں میں نے پڑھی، اور کتنا جھوٹ بولا، کتنا سچ کہا، کتنی ملاوٹ کی اور کس قدر میں نے دھوکہ دیا. یہ ساری باتیں اگر وہ مراقبہ موت رات کے وقت سے 5 منٹ بھی کر لے تو کم سے کم اس کے دل میں احساس تو آ جائے گا، ملال ضرور آئے گا، ملال تو ضرور آئے گا، ندامت ضرور اور اس کو توبہ کی اگر توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے پھر اس سے گناہوں کو اللہ روک دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حقیقت. بڑی خوبصورت مفتی صاحب آپ نے بات کی. جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب، رہبانیت کا تذکرہ ہوا، کیا حدود و قیود ہیں دنیا سے دل لگانے کی، اور کون سا ایسا خط امتیاز آ جاتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رہبانیت ہے اور یہ ہماری شریعت ہے؟ استاد محترم، اس میں رہبانیت کا جو تصور ہے راہ کی پیش اور زبر دونوں سے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اگرچہ یہ قدیم جو عیسائیوں میں یہ ایک تصور چلتا ہوا آیا، لیکن اس تصور کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت سے ثابت اور واضح کیا کہ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس طرح کی رہبانیت اختیار کرو. انہوں نے ابتدعوها ما كتبناها علیہم،
इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, उन्होंने खुद आज अपने तरफ से ऐसी सूरतें इबादत की बनाई कि ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मुमायनत तो नहीं की अल्लाह ताला ने, लेकिन उसकी हौसला अफजाई भी अल्लाह ताला ने नहीं की। ये बात बड़ी अहम है। लोग कहते हैं कि रूहानियत जो है वो ईसाइयत में या पिछले मज़हबों में थी, हुक्मन नहीं थी, उन्होंने आज खुद अपने ऊपर उसको वाजिब कर दिया, तारी कर लिया था। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इस इस्लाम की आफाकीयत, आफाकी मज़हब की हैसियत से हर तरह के मुआशी मामलात को और सियासी मामलात को, ज़िंदगी के हर पहलू को, मुआशरती ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करार दिए हैं। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादत का सिर्फ नाम या ढांचा नहीं, बल्कि तमाम मामलात ज़िंदगी जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होंगी तो वो भी इस्लाम है। तो फिर जब वो इस्लाम है तो उनके हुकूक को पूरा करना भी इस्लाम है। यही वजह है कि रूहानियत का इस्लाम में तसव्वुर नहीं। और हमारे दीन इस्लाम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया है, नापसंद फरमाया कि कोई अपने आप पर अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मुकम्मल तौर पर हराम कर ले जी, या वो सारा दिन हर रोज रोजा रखे। यही वजह है कि सारी रात वो उस्मान इब्न मज़ऊन का वाक़या बड़ा मशहूर है, जो आपके पास आए, जो आपके रज़ाई भाई थे, जी जी, आपके दूध यानी शरीक भाई थे। उन्होंने यही कहा था, उन्होंने यही कहा, या रसूलल्लाह मुझे भी, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करने की खातिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर दूं, हराम कर लूं, लेकिन अल्लाह के पाक पैगम्बर ने इजाज़त नहीं दी। और यहाँ तक कि 3 जमातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस नीयत से आईं कि हम अल्लाह ताला के रसूल से ये इजाज़त चाहें कि मैं शादी नहीं करूँगा। एक ने यह कहा, दूसरे ने कहा कि मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, तीसरे ने कहा कि मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा, हर रोज रोजा रखूंगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब उनकी ये बातें सुनी तो रसूलुल्लाह तक पहुंचाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुझसे ज्यादा कोई अल्लाह से डरने वाला है, मुझसे ज्यादा अल्लाह का खौफ करने वाला है? क्या मैंने शादी नहीं की, शादियां नहीं की, क्या मैं सोता नहीं हूँ, और क्या मैं खाना नहीं खाता, और मैं रोजे भी रखता हूँ, कभी रोजे नहीं भी रखता। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इस्लाम में कोई इफरात और तफरीत नहीं है। इस्लाम एक मुतवस्सित मज़हब है, जो दरमियान में चलने वाला मज़हब है, जो हुकूकुल इबाद को भी पूरा करने का हुक्म करता है और हुकूकुल्लाह को भी बजा करने का, बजावरी का बिल्कुल करता है। बिल्कुल ठीक, कतन नहीं है, कतन नहीं, ये अल्लाह की तकसीम है। और इसमें एक आयत का अगर इजाफा कर लिया जाए जो कुरान पाक की तफसीर में बड़ी प्यारी आयत है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बी। अताए रब्बी जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रखी है, उसमें मेहनत शर्त है, लेकिन मेहनत के बाद समरा अल्लाह की तरफ से बिल्कुल ऐसे ही इनायत शुदा है। ये नहीं कि एक शख्स सारा दिन मजदूरी करे और वो 500 की दिहाड़ी लगाए, और एक शख्स चेयर पे बैठ के या लेक्चर दे के या कोई अपनी फनी, कोई अपनी टेक्निकल, कोई अपना अमल करके वो 5 लाख कमा ले। तो कमाने में जो रिस्क मिलने की गारंटी है वो अताए रब्बी है, और बाकी कमाना ये हमारे ऊपर लाजमी है, रिस्क का तलाश करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना हमारा काम है, और उसका फल देना वो अल्लाह का काम। ठीक है ना जी। वो क्या पंजाबी का शेर है कि माली दाकम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दाकम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। सुभान अल्लाह।